2013 میں دارالعلوم دیوبند کے اندر تحفظ سنت کانفرنس ہوا تھا، بندہ بھی وہاں حاضر ہوا تھا، ہم سب کے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی رحمۃ اللہ علیہ، جو عربی ادب کے انتہائی ماہر استاد تھے اور عربی زبان کو گویا کہ کھول کر اور پلا دیتے تھے۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ تم تو آسام میں ہو اور جس مدرسے میں ہو اس مدرسے کے ذمہ داروں کا حال یہ ہے، تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر دائیں جانب دیکھو گے تو کوئی MLA سلام کرتا ہوا ملے گا، آگے دیکھو گے تو MP صاحب سلام کرتے ہوئے ملیں گے، بائیں جانب دیکھو گے تو کروڑوں کا بزنس کرنے والا سلام کرتا ہوا ملے گا۔ واقعتاً ہمارے مدرسے کے کئی ذمہ دار ایسے ہیں جو MLA ہیں، ہمارے مدرسے کے محتمم وہ خود MP ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہاں تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے اپنی تنخواہ بتلائی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اصل میں مدرسے کے جو محتمم ہوتے ہیں، سیکریٹری ہوتے ہیں، وہ بڑے بخیل ہوتے ہیں، بڑے بخیل ہوتے ہیں، چندہ کرنا خوب چاہیں گے لیکن پڑھانے والے کو تنخواہ دینا نہیں چاہیں گے۔ مجھ سے کہا عزیزم یاد رکھو، یاد رکھنا میری بات کو، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اس وقت دارالعلوم کے اساتذہ کی تنخواہ بہت کم تھی۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اساتذہ کی تنخواہ کو بڑھا دیا۔ جب وارثین انبیاء کی محنت اور ان کی خدمت کرنے والے کی تنخواہ محتمم صاحب بڑھائیں گے تو چندہ دینے والے کے دل میں چندہ دینے کا جذبہ بھی اللہ پیدا کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت جو چندہ ہوتا تھا دارالعلوم کا اور آج جو چندہ ہوتا ہے کئی گنا زیادہ چندہ ہوتا ہے، وہی لوگ دے رہے ہیں جو پہلے دیا کرتے تھے۔ مولانا عبد المنان صاحب آپ اپنے سینے کو، اپنے دل کو کشادہ کیجئے گا، اچھا سے اچھا انتظام کیجئے گا۔ آپ مختار کل ہے یہ سمجھ کر کہ میں یہاں کا آل ان آل ہوں، میں جیسا چاہوں ویسا چلاؤں، اللہ کے واسطے کبھی دل میں یہ خیال نہ لائے گا۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا، یہ لوگ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کا پہلا مخاطب میں خود ہوں۔ حضرات علماء کرام، آپ خود اپنے آپ کو بدلیے، آپ خود اپنے آپ کو بدلیے اور آپ کا وصف جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی وہ بندے ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف اور خشیت، اللہ کا ڈر جتنا علماء میں ہوا کرتا اور کسی کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ حضرات علماء کرام، یہ خشیت کا وصف اپنے اندر پیدا کیجئے، راتوں کو اٹھ کر رونے کی عادت بنائیے، تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے، پانچوں وقت جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ بخدا اگر ہم لوگ ایسا کرنے لگے تو یہ سارے کے سارے لوگ امام کے پیچھے ہم کو جگہ نہیں دیں گے بلکہ ہم سے پہلے یہ پہنچیں گے۔ آج ہمارے اندر کمی ہے، آج ہم خود قصوروار ہے، آج ہم خود مجرم ہیں۔ آپ سے میں معافی مانگتا ہوں اور حضرات علماء کرام سے اگر وہ شکایت نہ سمجھیں، اگر ان کو تکلیف نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، بالکل نماز پڑھتے۔ بے نمازی اور عالم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عالم اور نماز نہ پڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے واسطے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیجئے، اپنے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کیجئے، اور اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ میں سنا دوں۔ حضرت نے فرمایا بدنوں کے قرب سے دلوں کے قرب پر عظیم اثر پڑتا ہے۔
اس کا مطلب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، ان کے مکتوبات کے شارحین نے بیان کیا، مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر ایک مسلمان کو، خاص طور پہ حضرات علماء کرام کو جو اہل علم ہیں، جن کے سینے میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، ان کو یہ ضروری اور لازم ہے، اپنے اوپر یہ ضروری سمجھ لے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر جا کر اپنا ہاتھ رکھے، کسی بزرگ سے بیعت ہو جائے اور معمولات کی پابندی کرے، ذکر و فکر اذکار کا اہتمام کرے، اسم ذات اللہ اللہ کی آواز نکالنے والے، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے، تسبیحات کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو مجدد کہا جاتا، دین کی تجدید کرنے والے، دین کے اندر بدعات، خرافات اور شرکیہ اعمال جو عوام نے داخل کر دیا تھا، اس زمانے کے بادشاہ شہنشاہ اکبر نے ایک نیا دین بنا لیا تھا۔ شہنشاہ اکبر کے دین کے سامنے آہنگ دیوار بن کر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے تمام بدعات اور خرافات سے دین کو پاک کیا۔ آج ہمارے ملک کا کیا حال ہے، آج ہمارے دیش کا، ہمارے وطن کا کیا حال ہے، بیان کرنے سے بھی اب ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کچھ کہہ دیا جائے اور اچانک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فرمان آ جائے۔ آپ سب کے سب سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسے حالات میں صرف اور صرف جو ایک سہارا ہمارا اور آپ کا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یقین جانیے یہ حالات ختم ہوں گے، یہ حالات ختم ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جس دیش کو آزاد کرنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے جسم میں کفن لے کر، اپنے بغل میں کفن لے کر اور خلافت کانفرنس کراچی پہنچے، وہاں پولیس والوں کو آرڈر تھا کہ اگر حسین احمد مدنی خلافت کانفرنس میں آ جائے تو ان کو شوٹ کر دینا ہے، ان پر بندوق کی گولی چلا دینا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ جائیں، آپ خلافت کانفرنس میں شرکت نہ کریں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کانفرنس میں میں ضرور جاؤں گا، اور بغل میں کفن کا کپڑا لے کر حضرت پہنچے، اور حضرت نے انگریزوں کو للکارتے ہوئے کہا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ انگریز پولیس، ان کا بندوق، اللہ کے حکم کا تو اشارہ ملنا چاہیے تھا۔ سب لوگ اپنے بندوق کو چلا رہے ہیں، لیکن بندوق چلنے کا نام نہیں لیتا، بندوق سے گولیاں نہیں نکلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے دکھلایا، طریقہ ابراہیمی کو زندہ کر کے دکھلایا۔ یہ وہ ملک ہے جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اشفاق اللہ خان کوئی عالم نہیں تھا، لیکن ملک کی محبت، وطن کی محبت ایسی تھی، جب ان کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پوچھا تھا، اشفاق اللہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تم سب سے اخیر میں کیا تمنا رکھتے ہو؟ تو اشفاق اللہ خان نے بہت مشہور وہ شعر کہا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا، نہیں آرزو ہے میری، ہے آرزو تو یہ ہے، لا کر کے کوئی رکھ دے خاک وطن کفن میں، میری کوئی آرزو نہیں، نہ مجھ کو کھانا چاہیے، نہ مجھ کو کوٹھی اور بنگلہ چاہیے، مجھ کو پھانسی کے دار پر لٹکا دو، البتہ صرف اور صرف یہ تمنا ہے کہ میری ماں نے فتح پور، یو پی کے اندر ایک جگہ ہے، فتح پور سے
خط بھیجا ہے اور اس خط کے اندر وہاں کی مٹی کو بھی بھیجا ہے، اگر مجھ کو پھانسی پر لٹکاتے ہو اور قبر میں جا کر سلاتے ہو تو میری قبر کے اندر میری ماں نے وطن کی جو مٹی بھیجا ہے اس مٹی کو بھی میری قبر میں ڈال دینا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ رانچی کے جیل میں ان کو قید کیا گیا، اسیری کے زمانے میں قید تھے، ملک کی آزادی کے لیے قید کیا گیا۔ بیوی کا، اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، انگریز ان کے پاس لیٹر بھیجتا ہے کہ تمہاری وائف کا ڈیٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، 3 دن کی تم کو چھٹی دی جاتی ہے، 3 دن کے بعد پھر واپس رانچی کے جیل میں آ جانا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ خط کے پشت پر لکھتا ہے کہ انگریز اگر تم ملک کی آزادی دیتے ہو تو میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار، میری بیوی کے جنازے کے لیے میں جیل سے نکل جاؤں، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا، قیامت کے دن جنت میں میں بیوی کے ساتھ ملاقات کر لوں گا، لیکن میں تمہارا احسان غلام بن کے لینا نہیں چاہتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک اور بات یاد آ گئی، میں سنا دوں، آپ حضرات سن رہے ہیں۔ بھائی مولانا عبداللہ سالم صاحب آ گئے؟ اوہو، بس ختم کر دوں۔ چمپارن ستیہ گرہ کا معاملہ چل رہا تھا، گاندھی جی چمپارن سے ایک تحریک شروع کر رہے تھے، اور گاندھی جی کو کھانا کھلانے والے ایک بوڑھے میاں تھے، بٹک میاں انصاری۔ بٹک میاں انصاری وہ گاندھی جی کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاتے تھے۔ ہندو مسلم کا نام لے کر بٹوارا کرنے والوں، فرقہ پرستی کی سیاست کرنے والوں، مسجد اور مندر کے نام پر ہندو اور مسلم کی محبت کو ختم کرنے والوں، گاندھی جی کو تو کم سے کم اپنا آدر اور ان کا تو سمان کرو۔ گاندھی جی کو کھانا کھلاتے تھے بٹک میاں انصاری۔ ایک وقت کھانا دے رہے تھے، کھانا سامنے پیش کیا گیا، گاندھی جی نے برتن سے لقمہ اٹھایا، اب وہ اپنے منہ میں دینے ہی والے تھے، بٹک میاں انصاری کو برداشت نہیں ہوا اور زور سے اپنا ہاتھ گاندھی جی کے ہاتھ پر مارا، جو کھانا تھا وہ نیچے گر گیا۔ گاندھی جی تو بڑے اصول پسند تھے، انہوں نے کہا کہ ارے یہ تم نے کیا کیا، یہ کیا کیا تم نے، کھانے کو نشٹ اور برباد کر دیا۔ بٹک میاں انصاری رونے لگے، انہوں نے کہا کہ سر کئی روز ہو گئے، انگریز نے میرے تمام لڑکوں کو، میرے گھر کے تمام لوگوں کو قید کر دیا اور تمام لڑکوں کو، فیملی ممبرز کو میرے گھر سے اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ گزشتہ کل انگریز نے میرے ایک بیٹے کا سر ایک ہاٹ کیس میں رکھ کر اور میرے پاس بھیجا تھا، جسم کہاں ہے اللہ بہتر جانے، سر ایک برتن میں رکھ کر میرے پاس بھیجا تھا اور یہ پیغام دیا تھا، اے بٹک میاں اگر تم نے گاندھی جی کا معاملہ حل نہیں کیا، اگر تم نے گاندھی جی کے کھانے میں زہر نہیں ملایا تو ایک ایک کر کے تمہاری فیملی ممبر کے ایک فرد کا گردن، ایک فرد کی گردن اسی طرح سے تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ گاندھی جی اپنے بیوی بال بچوں کی محبت کس کو نہیں ہوتی، میں اس محبت سے مرعوب ہو کر، مغلوب ہو کر میں نے آپ کے کھانے میں زہر ملانے کی غلطی کی، لیکن پھر مجھ کو برداشت نہیں ہوا، میرے ضمیر نے اس کو گوارا نہیں کیا اور میں نے یہ عزم کر لیا کہ میری فیملی ممبر کے ہر فرد کو چاہے شہادت کا جام پینا پڑے، چاہے مجھے اپنی جان گنوانی پڑ جائے، لیکن گاندھی جی آپ جیسے قیمتی انسان کو میں اپنے ہاتھ سے ماروں یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد جب وہ اس ملک کے پرتھم سب سے پہلا راشٹرپتی بنے تو 1950 میں پٹنہ آئے اور انہوں نے آ کر اس واقعے کو بیان کیا۔
اور انہوں نے کہا کہ بٹک میاں انصاری کے لیے میں 50 ایکڑ زمین میں ان کو دے رہا ہوں، دان کر رہا ہوں۔ 1957 کی بات ہے، 1957، جس سال حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ 1957 میں بٹک میاں انصاری کے کسی خاندان کے کسی فرد نے RTI مارا، RTI کیا، تو پتا چلا کہ اب تک ان کو جو حکومت سے ملنا تھا 50 ایکڑ زمین جو دینے کا وعدہ کیا تھا نہیں ملا۔ RTI کے بعد شاید ان کو ملا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے حقیقت میں مدرسے کے لوگ آگے بڑھے، ملک کو آزادی ملی۔ آج اس ملک کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پھر دوبارہ مدرسے کے لوگوں کی قربانی